پارہ نمبر 15 سورۃ الکہف کی آیت نمبر 13 کے اندر یہ ذکر فرمایا کہ نحن نقص علیک نبأہم بالحق۔ اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم آپ کو ان کا حال صحیح سناتے ہیں، یعنی حق کے ساتھ سناتے ہیں، سچ کے ساتھ سناتے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت کو یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس واقعے کو اللہ رب العزت نے اتھینٹک بنانے کے لیے اور اس کے اندر مزید پختگی لانے کے لیے بالحق کا لفظ استعمال کیا، اور پھر فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم، سبحان اللہ، کہ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، وزدناہم ہدا، اور ہم نے ان کے لیے نور ہدایت میں اور اضافہ فرما دیا۔ اب یہاں سے یہ واقعہ شروع ہو رہا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر رکیے۔ قرآن کہتا ہے مجھے پڑھیں، سمجھیں اور پھر اس کے اوپر عمل کریں۔ اب ہم نے پڑھ لیا، اب تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو سمجھیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کی گواہی خود عطا فرمائی۔ آج اگر کسی کے ایمان کی گواہی اس کا باپ دے دے تو وہ خوش ہوتا ہے، اگر اس کا پیر دے دے تو وہ مرید خوش ہوتا ہے، اگر کسی امتی کے ایمان کی گواہی نبی عطا کر دے تو وہ خوش ہوتا ہے، اپنی قسمت پر ناز کرتا ہے۔ تو میں کیوں نہ نازا ہو جاؤں، میں کیوں نہ رشک کروں اصحاب کہف کے ایمان کے اوپر کہ جن کے ایمان کی گواہی خود رب ذوالجلال عطا فرما رہا ہے۔ اور پھر آگے کیا فرمایا، وزدناہم ہدا۔ جب ہم نے ان کے ایمان کی پختگی کو دیکھا، ان کا ایمان دیکھا کہ وہ کتنا سالڈ ہے، مضبوط ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے ان کو انعام ہی عطا کیا، وزدناہم ہدا، ہم نے ان کے لیے نور ہدایت میں اور اضافہ فرما دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ آج اگر دنیا کے اندر اگر کوئی شخص اس دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے بغیر اللہ کی ذات کے اوپر صحیح معنوں میں ایمان لے آئے اور اپنے آپ کو ممکن حد تک گناہوں سے بچائے، تو پھر رب ذوالجلال کی پاک بارگاہ سے اس کو اجر ملتا ہے اس صورت میں کہ اللہ تعالیٰ اس کے نور ہدایت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ تو دوستان محترم، آپ نے دیکھا کہ کس طرح اللہ رب العزت نے ان نوجوانوں کے ایمان کا ذکر قرآن کی زینت بنایا، اور پھر وہ ایک پورا واقعہ ہے، آپ سب کو معلوم ہے کہ کس طرح دقیانوس بادشاہ جو تھا وہ توحید پرست لوگوں کو ختم کروا دیتا تھا۔ وہ کہتا تھا یا تو بت پرست بن جاؤ یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یہ وہ نوجوان تھے جنہوں نے اپنا ایمان بچایا اور ایک غار میں جا کر پناہ لے لی۔ کتا بھی ان کے ساتھ تھا جس کو قرآن بیان کرتا ہے وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ، نہ صرف کتے کا ذکر کرتا ہے بلکہ کتے کے بیٹھنے کا، کتے کے لیٹنے کا انداز بھی بیان کرتا ہے کہ وہ کس طرح اپنے پاؤں پھیلا کر بیٹھ گیا غار کے دہانے پر، غار کے منہ کے اوپر، تاکہ اللہ کے ولیوں کے اوپر کوئی میلی آنکھ نہ ڈال سکے۔ تو وہ اللہ کے ولیوں کی حفاظت کرنے کے لیے غار کے دروازے کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کو وہ کتا اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں پر اپنے ان ولیوں کا ذکر کرتا ہے، اپنے نیک بندوں کا ذکر کرتا ہے، وہیں پر ان کی حفاظت پر معمور اس کتے کا بھی ذکر کرتا ہے صبح، اور اس کتے کے بیٹھنے کے انداز کو بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتا ہے۔ حالانکہ اتنی بات بھی کافی تھی کہ ان کے ساتھ ایک کتا تھا، بس نہیں، یہ بات بھی نہیں، بلکہ اس کتے کے بیٹھنے کے انداز کو بیان کیا۔ اللہ اکبر۔ پتہ یہ چلا کہ جو اللہ والوں کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اپنے محبوب بندوں کے صدقے اس پر بھی اپنے کرم کی بارشوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو بہرحال وہ قرآن کہتا ہے 309 سال تک وہ وہاں پر ٹھہرے رہے۔ تو جب وہ بیدار ہوئے، جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کو بیدار کیا جائے، تو پھر وہ اٹھے، تو قرآن کہتا قال قائل منہم، ایک نے کہا کہ بھائی کتنی دیر ٹھہرے؟ تو قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، تو وہ کہنے لگے کہ ایک دن یا دن کا تھوڑا حصہ، حالانکہ قرآن کا کہتا ہے 309 سال تک وہ وہاں پر ٹھہرے رہے۔ اور پھر وہ ایک پورا، آپ سب کو معلوم ہے کہ واقعہ ہے کہ سورج جب طلوع ہوتا تھا تو تھوڑا دائیں جانب، جب غروب ہوتا تھا تو تھوڑا بائیں جانب جاتا، تاکہ ان کو اپنی حرارت سے محفوظ رکھتا۔ سورج کے طلوع اور غروب ہونے کا جو روٹ ہے اس کے اندر تبدیلی آ رہی ہے۔ کس وقت؟ جب سورج غار کے قریب سے طلوع ہوتا اور وہاں سے جب غروب ہوتا، تو اللہ تعالیٰ سورج کو بھی حکم فرما دیتا کہ ذرا دھیان سے جانا، یہاں پر میرے ولی آرام فرما رہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بہرحال ان میں سے ایک جو ہے یملیخہ اس کا نام بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے اس کو بھیجا جو سکے دے کر کہ جا کر کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر آؤ، تو وہ کہنے لگے ذرا دھیان سے جانا، اور بڑی خوبصورت جو بات کی، ان کے ایمان کی پختگی دیکھیے، ان کا تقوی اور طہارت کا مقام دیکھیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ فَلْيَنظُرْ، جب انہوں نے کہا نا کہ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، جاؤ اس شہر کی طرف، فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، تو فرمایا کہ دیکھو جب تم جاؤ نا وہاں پر کھانا خریدنے کے لیے، تو أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، یہ دیکھنا کہ پاکیزہ کھانا اور حلال کھانا جو ہوگا وہ لے کر آنا۔ سبحان اللہ۔ یعنی جس نے اپنے ایمان کو بچانا ہوتا ہے نا، وہ شرک کی وادی میں رہ کر بھی اپنے ایمان کو بچا لیتا ہے، اور جس نے اپنا ایمان ضائع کرنا ہوتا ہے نا، وہ مکے اور مدینے رہ کر بھی اپنا ایمان ضائع کر بیٹھتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ تو پھر وہ ایک پھر اگلی بات جو ہے فرمایا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ۔ اب یہ جو اس کو نصیحت کر رہے ہیں، وہ ایڈوائس کون سی کر رہے ہیں؟ وہ کر رہے ہیں کہ نرمی کے ساتھ بات کرنا وہاں پر ان کے ساتھ جا کر۔ ان کو یہ تھا کہ باہر بت پرستی کا ماحول ہے، وہ ہمیں دیکھیں گے تو کہیں ہمارے اس نوجوان ساتھی کو کہیں اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کر بیٹھیں، تو اس لیے اس کو سمجھا رہے ہیں کہ جب تم جاؤ وہاں پر تو کیا کرنا ہے، ذرا نرمی کے ساتھ ان سے بات کرنا۔ تو اب یہ جو لفظ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ بھی آپ کے جنرل نالج کے لیے کہ قرآن سپاروں کے اعتبار سے تو ظاہر ہے 15 سپارے یہاں پر آدھا ہو رہا ہے، قرآن کا نصف ہو رہا ہے، لیکن الفاظ کے اعتبار سے قرآن کا جو نصف ہے وہ وَلْيَتَلَطَّفْ کے اوپر ہو رہا ہے۔ یعنی آپ یہاں سے اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے الفاظ کا جب نصف کرنا چاہا تو اس لفظ کے اوپر فرمایا جس کے اندر سے شائستگی جھلکتی ہے، یعنی نرمی کا اظہار ہوتا ہے، عمدہ گفتگو کا اظہار ہوتا ہے۔ تو یہ بات ہمیں بھی اپنی زندگی کا حصہ بنانی چاہیے کہ جب ہم کسی کے پاس جائیں اور اس کے ساتھ بات چیت کرنا مقصود ہو تو ہم انتہائی نرمی کے ساتھ، یعنی پولائٹ انداز میں اس کے ساتھ بات کریں۔ تو بہرحال جب وہ جاتا ہے وہاں پر تو وہ آگے ایک منظر ہی جو ہے نا وہ بدلا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو اس کو دیکھ کر حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں سمجھتے ہیں کہ شاید اس آدمی کے ہاتھ کوئی پرانا خزانہ لگ گیا ہے۔ تو وہ کہتا نہیں بھائی خدا کے واسطے کوئی خزانہ نہیں لگا بھائی، ابھی کل کی تو بات ہے، یہ ہم لیٹے ہیں وہاں پر اور اٹھ کے آ گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، وہ سارے دکاندار ظاہر جب اس طرح کی بات ہوتی ہے تو اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ بات ایسی نہیں ہے، سچ سچ بتا۔ تو پھر وہ سارا واقعہ بتا دیا، پھر وہ بادشاہ جاتا ہے وہاں پر، وہ پورا ایک واقعہ ہے کہ کس طرح پھر وہ لیٹ جاتے ہیں وہیں پر اور لوگوں کے دلوں کے اندر عزت اور تکریم پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر اس غار کے منہ کے آگے غار کے دہانے پر جو ہے وہ ایک مسجد بنا دی جاتی ہے ان کی یاد کے اندر، تو آج بھی موجود ہے۔ تو بہرحال اصحاب کہف کا جو علماء نے لکھا ہے، ان کے ناموں کی برکت، اصحاب کہف کے ناموں کی برکت کے حوالے سے علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ ان کے نام لکھ کر اگر آپ گھر کے اندر رکھ دیں تو اللہ تعالیٰ اس گھر کو تمام طرح کی آفات و بلیات سے محفوظ رکھتا ہے۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کے اوپر جادو کا اثر ہے، جنات کا سایہ ہے، نظر بد کا اثر ہے، تو وہ اصحاب کہف کے نام لکھے اور تعویذ بنا کر اس کو اپنے گلے کے اندر ڈالے، تو انشاءاللہ اصحاب کہف کے ناموں کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس شخص کے اوپر سے جادو، جنات اور نظر بد کا اثر جو ہے اس کو زائل فرما دے گا۔ یہ اصحاب کہف کے ناموں کی برکت ہے۔ جس طرح آیت الکرسی کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی خزانے کے اوپر آیت الکرسی پڑھ کر پھونک مار دی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے، تو ایسے ہی اصحاب کہف کے ناموں کی برکت ہے۔ لیکن اس کو لکھنے کا طریقہ جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ اصحاب کہف کے جو نام ہیں ان کو آپ نے گول دائرے کی شکل میں لکھنا ہے، اور قطمیر جو ان کے کتے کا نام ہے اس کو سینٹر کے اندر لکھنا ہے، وہ نام جو ہے وہ سینٹر کے اندر لکھنا ہے۔ تو اس طرح آپ تعویذ بنا کر گلے میں بھی پہن سکتے ہیں، اور اس کو لکھ کر کاغذ کے اوپر آپ پانی کے اندر ڈال کر، اگر کوئی ایسا مریض ہے اس کو 7 دن تک صبح و شام وہ پانی پلائیں تو انشاءاللہ العزیز اس کے مرض کا جو ہے وہ ازالہ ہوگا، اس کا مرض آہستہ آہستہ انشاءاللہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہاں، یہ بھی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ علماء نے یہاں تک لکھا ہے، اللہ کے جو ولی ہیں
انہوں نے لکھا ہے کہ اگر صرف الکہف یہی آپ لکھ دیں، گاڑی کے اوپر لکھ دیں تو وہ گاڑی چوری ہونے سے محفوظ رہے گی، گھر کے اوپر لکھ دیں تو وہ گھر چوروں سے محفوظ رہے گا، اگر کسی سواری کے اوپر آپ سوار ہیں تو اس کے اوپر لکھ دیں تو انشاءاللہ اس سواری کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اصحاب کہف کی برکتوں کے ساتھ مالا مال فرمائے، اور ان کے ناموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر خصوصی طور پر کرم فرمائے، انسانیت کی خیر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔